الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل لیے پھرتی ہے بلبل
چونچ میں گل ڈھونڈتی ہے، شہید تربت کی ناز کہاں ہے؟ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے بھی مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اگر دین اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو دین اسلام کی پوری تاریخ شہادتوں سے بھری ہوئی ہے۔ شاید ہی پورے سال کے اندر کوئی ایسا دن آئے کہ جس دن کسی سرفروش نے دین اسلام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش نہ کیا۔ اسی لیے دین اسلام کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنا اہل ایمان اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ اور اگر ہم رونا پیٹنا شروع کر دیں اپنے شہداء کو، تو پھر تو پورا کا پورا سال کوئی دن ایسا خالی نہ ہوگا جس میں کسی نہ کسی کی شہادت نہ ہوئی، پھر تو ہم پورا سال روتے پیٹتے رہیں۔ نہیں، بلکہ شہادت کے اوپر اہل ایمان جتنے ہیں ان کو فخر ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مردوں کو چھوڑو، عورتوں کو جب اطلاع ملتی کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے ہیں، آپ کے بابا شہید ہو گئے ہیں، آپ کے بیٹے شہید ہو گئے ہیں، تو وہ اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر فرمایا۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ، میرا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ، وہ ان کی گود کے اندر تھا، یا رسول اللہ یہ میرے بچے کو آپ جنگ کے اندر لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او اماں، اس چھوٹے بچے کا ہم کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ، آپ نے اعلان جنگ فرمایا ہے، آپ نے جہاد کا اعلان کیا ہے، میرا اور تو کوئی ایسا نہیں ہے، میرا اور تو کوئی بیٹا جوان نہیں ہے، میرا چھوٹا سا بچہ تھا، میں یہ آپ کی خدمت میں لے کے آئی ہوں کہ میرے اس بچے کو آپ میدان جہاد کے اندر لے جائیں، یہ کسی مجاہد کو دے دینا، جب کسی مجاہد کو تیر یا تلوار لگنے لگے، اللہ اکبر، تو یہ میرے بیٹے کو وہ آگے دے دیں گے تاکہ کل قیامت والے دن میں بھی شہید کی اماں کہلا سکوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تو یہ جذبہ تھا۔ اللہ اکبر، کیوں نہ یہ جذبہ ہوتا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جب شہداء آئیں گے، اللہ رب العالمین پوچھیں گے، ہاں آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کی کوئی تمنا ہو تو بتا دیجئے، آپ کی کوئی خواہش ہو تو اظہار کر دیجئے۔ شہداء کہیں گے، اللہ ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج، ہم دوبارہ شہید کر دیے جائے، اللہ ہمیں پھر دنیا میں بھیج، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، اللہ ہمیں بار بار زندگی عطا فرما اور ہم بار بار تیرے دین اسلام کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آئیں۔ کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید جب شہید ہوتا ہے، آخری وقت شہید کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت والے دن جب جنتی جنت کے اندر پہنچ جائیں گے تو جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت جنت کے اندر ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور جب شہید کو شہادت کے وقت
جب اس کی روح نکلنے لگتی ہے اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے دیدار کا جو مزہ شہید کو شہادت کے وقت آتا ہے اس کو جنت کے اندر بھی وہ لذت نہیں آتی، اس کو جنت کے اندر بھی وہ مزہ نہیں آتا۔ اسی لیے شہید اللہ کی دربار میں بار بار یہ درخواست کرے گا، اللہ مجھے زندگی دوبارہ عطا فرما، میں پھر تیرے نام کے اوپر کٹ کر شہید ہو جاؤں۔ شہادت بہت بڑا مقام ہے۔ کہتے ہیں نا مرنا تو ہر ایک نے ہے نا، کسی کا ہو کے تو مارے، مرنا تو ہے نا، کسی کا ہو کے تو مارے۔ پھر دیکھ شہادت تو اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہی بتا دیا تھا کہ آپ کے نواسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کو آپ کی امت کے لوگ بے دردی سے شہید کر دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اس وقت اللہ سے دعا کر لیتے، اس وقت اللہ سے یہ منوا لیتے، اللہ میری اولاد کو ذبح ہونے سے بچا لے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ام المومنین، فرمایا کہ ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا دروازے کے اوپر بیٹھ جاؤ، اندر کسی کو نہیں آنے دینا، اندر جو بھی آئے اس کو روک دینا۔ اماں فرماتی ہیں میں دروازے پہ بیٹھ گئی، تھوڑی دیر گزری، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں، کھیلتے کھیلتے آئے، نانا کا پتہ چلا میرے نانا اندر ہیں، اندر جانے لگے۔ اماں فرماتی ہیں میں نے منع کیا، میں نے روکا، بیٹا آپ کے نانا نے روکا ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ وہ فوراً پیچھے ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا، بچے تھے، کھیلتے کھیلتے دوڑ کے وہ اندر اپنے نانا کے پاس چلے گئے۔ اماں کہتی ہیں کہ میں خاموش ہو گئی، تھوڑی دیر گزری، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زار و قطار رونے کی آواز باہر تک آنے لگی۔ اماں کہتی ہیں میں دوڑ کے اندر گئی، میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کیا بات ہو گئی، میں دیکھوں تو صحیح کیا ہوا۔ میں نے جا کر دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں سینے سے لگایا ہوا ہے، زار و قطار رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہوا، کیا ماجرا ہو گیا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمہ ابھی جو فرشتہ آیا تھا یہ مجھے اطلاع دے کے گیا ہے کہ آپ کی امت آپ کے اس بچے کو اور اس کے ساتھ اس کے خاندان کو بے دردی سے شہید کر دیں گے، اور مجھے اس علاقے کی مٹی بھی دکھا کے گیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب بتا دیا تھا۔ جب شمر ذی الجوشن نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا اب سچ کہا تھا میرے نانا نے کہا تھا، میں دیکھ رہا ہوں گویا کہ ایک دھبوں والا کتا ہے جو میرے خاندان کا خون پی رہا ہے، کیونکہ اس شمر کے جسم کے اوپر برس کے نشان تھے، اس کو ایک برس کی بیماری تھی جس کی وجہ سے نشان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک نشان زدہ کتا میرے خاندان کے خون کو پی رہا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اسی وقت اللہ سے دعا کر لیتے، اسی وقت اللہ کے حضور رو رو کر مانگ لیتے، اللہ مہربانی فرما دے میرے بچوں کو، میرے حسین کو جس سے میں اتنی محبت کرتا ہوں، جو جنت کے شہزادوں کا سردار ہے، اللہ مہربانی فرما میرے بچے کو اس اتنی بڑی قربانی سے محفوظ فرما۔ تو اللہ رب العالمین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن آج قیامت تک بھی آنے والی انسانیت کہتی، مسلمان کہتے، اسلام کے جانثار کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے لیے تو اللہ سے مانگ کر اپنے بچوں کو بچا لیا، تو ہم کیسے آج دین اسلام کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں؟ تو حضور کو پتہ چلنے کے باوجود بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اللہ سے کوئی دعا نہیں۔ تصور میں جاؤ آج آپ کو اور مجھے پتہ چل جائے
یار ایک آدمی قاتل ہے، وہ میرے کسی بچے کو یا میرے بچوں کے بچے کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو ہم کتنی کوشش کریں گے، اس کی حفاظت کی کتنی کوشش کریں گے، اس کو بچانے کی کتنی کوشش کریں گے، جو کچھ ہمارے بس میں ہوگا ہم لگا دیں گے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں بھی تھا، بس ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، اللہ میرے بچوں کو اس قربانی سے محفوظ فرما دے۔ لیکن حضور نے نہیں مانگا، کیوں کہ آنے والے قیامت تک جب مسلمانوں کے بچے دین اسلام پر ذبح ہوں گے، وہ یہ نہ کہیں کہ حضور نے تو اپنے بچوں کے لیے دعا مانگ کے اپنے بچوں کو بچا لیا تھا، آج ہمارے بچے اسلام پر قربان ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا، ان کا شہادت کا رتبہ پا جانا، ان کا دین اسلام کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، اللہ اکبر، اور اپنے بچوں کو ذبح کرا دینا، اپنے بھتیجوں کو ذبح کرا دینا، اپنے پورے کے پورے خاندان کو ذبح کرا دینا، اللہ اکبر، یہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ اکبر ایک تسلی بھی ہے کہ اگر آج ہمارا کوئی بچہ، آج ہمارا کوئی مسلمان دین اسلام کے اوپر اخلاص کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا تو وہ یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں جا کر مل جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بھائی اور شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، بھانجے شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، اللہ اکبر، ساتھ میں جانی سار 72 شہید ہو گئے، اللہ اکبر۔ 72 شہید ہو جانے کے بعد صرف ان ظالموں نے یہاں تک بس نہیں کیا، اللہ اکبر، سب کے سر تن سے جدا کر دیے۔ سر تن سے جدا کرنے کے بعد اللہ اکبر یہاں تک بس نہیں کیا تو وہ ابن زیاد کے حکم کے مطابق انہوں نے تمام کی تمام جتنی میتیں تھیں ان کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے، ان کی ہڈیوں کو توڑ دیا، پھر تمام کے تمام سروں کو کاٹ کر ان کو نیزوں کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ وہاں حضرت زینب، تیرا کتنا بڑا صبر ہے، اللہ اکبر، نہ تو تجھ سے پہلے کوئی ایسی صابرہ عورت کائنات کے اندر آئی ہے، نہ تیرے بعد قیامت تک ایسی صابرہ عورت کائنات کے اندر آئے گی، کیونکہ تیرے تو رگوں کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کا خون تھا، تیری رگوں کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون تھا، اللہ اکبر، تیری رگوں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑتا تھا۔ آخری وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، انہوں نے حضرت زینب کو کچھ وصیت کی، کہنے لگی میری بہن، ابھی نانا کو میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر تھوڑی سی اونگ آئی، نانا نے کہا بیٹا اللہ اکبر، ہم تجھے اور میری جماعت اور میں، ہم تجھے لینے کے لیے آ چکے ہیں، تیرے استقبال کے لیے یہ جماعت آ چکی ہے، میری بہن، جب ہمارے سر کو کاٹ دیا جائے، جب ہم چلے جائیں، جب ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں، خبردار با آواز بلند تم نے رونا نہیں ہے، پیٹنا نہیں ہے، گلے نہیں پھاڑنے، اپنے آپ کو ماتم نہیں کرنا، خبردار پردے سے باہر نہیں آنا۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں کہ حضرت زینب، وہ بطول کا خون، وہ بطول تیری جھولی کے اندر پلنے والی زینب کا کتنا بڑا صبر ہے، اللہ اکبر، کہ جس کے اپنے بیٹوں کے، سگے بیٹوں کے سر کٹے ہوئے بھی نیزوں کے اوپر لٹک رہے ہیں، جن کے 7 بھائیوں کے اور ایک روایت میں ہے 9 بھائیوں کے سر کٹے ہوئے نیزوں کے اوپر لٹکائے گئے ہیں، جن کے بھتیجوں کے کٹے ہوئے سر نیزوں کے اوپر لٹکائے گئے ہیں، اللہ اکبر، اور ان کے ہاتھوں کو باندھ کر قافلے کے ساتھ روانہ کیا گیا ہے۔ راستے کے اندر رات کو ایک جگہ اس قافلے نے پڑاؤ کیا، رات کو چھپ کر ایک عورت آئی قافلے کے اندر، حضرت زینب، حضرت امام زین العابدین اور حضرت زین العابدین کی اماں ایک کجاوے کے ساتھ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے، وہ عورت وہاں پہنچی، ان کو کھانا کھلایا، رات کے اندھیرے میں پوچھنے لگی، کہنے لگی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی تھی، میں ان کی خادمہ تھی، میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی،
अल्लाहु अकबर, मैंने उसका हक अदा किया, मैं इसीलिए ये खाना लेके आई हूँ। उन्होंने मुझे आज़ाद कर दिया था, आज मैं ये खाना लेके आई हूँ। जब मैं उनकी खिदमत किया करती थी उस वक़्त उनकी गोद में एक बच्ची खेला करती थी जिसका नाम ज़ैनब था। वो ज़ैनब कहाँ है? अल्लाहु अकबर, हज़रत ज़ैनब सामने थी, आँखों में से आंसू आ गए। कहने लगी, जिस ज़ैनब को तूने फातिमा की झोली में खेलता देखा है, मैं वही ज़ैनब हूँ। अभी हम यहाँ बैठे हैं, कोई आदमी यहाँ आए, किसी एक आदमी का कटा हुआ सर यहाँ फेंक के दौड़ जाए तो मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा मजमा भाग जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हम यहाँ मस्जिद से उठ के बाहर जाएं, जरा तसव्वुर में जाओ, किसी का झगड़ा हो जाए, आपको पता चले कि किसी का सर कटा हुआ अभी सामने पड़ा है, हम उस रास्ते से नहीं गुजरेंगे। अल्लाहू अकबर, वाह हज़रत ज़ैनब, तेरा कितना सब्र है, तेरे सामने तेरे अपनों के कटे हुए सर 72 सर नेज़ों के ऊपर थे, तूने फिर भी सब्र और बर्दाश्त किया और आने वाली क़यामत तक की उम्मत की माओं को समझा दिया, उम्मत की बहनों को समझा दिया, उम्मत की बेटियों को समझा दिया कि ख्याल करना, कभी बेपर्दा होकर बाहर ना आना, कभी पर्दे से बाहर ना आना, कभी बेदीनी ना करना, कभी अल्लाह के दीन की मुखालफत ना करना, कभी अल्लाह के दीन की बगावत न करना, कभी अपने सर से दुपट्टा ना उतारना, कभी अपने चेहरे से पर्दा ना उतारना। अगर तुम अपने चेहरे से दुपट्टा उतार दोगी, तुम अपने सर से दुपट्टा उतार दोगी, अपने चेहरे से पर्दा उतार दोगी, अगर तुम बगैर दुपट्टे और बगैर चेहरे ढांपे बाजार के अंदर फिरोगी तो फिर शायद हजरत फातिमा और हजरत ज़ैनब के साथ तुम्हारा क़यामत वाले दिन तुम्हारा अंजाम नहीं होगा, तुम उनके मुखालिफ सिमत के अंदर न खड़ी हो जाओ। कि अगर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यजीद के हाथ पर बैयत कर भी लेते, यही मसला था ना, यजीद के हाथ पर बैयत कर भी लेते तो अल्लाह की कसम में मस्जिद में बैठ के कहता हूँ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जन्नत में जाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी माँ का दूध पीते थे कि मेरे आका ने फरमा दिया था, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, फरमाया मेरा बेटा हसन भी, मेरा बेटा हुसैन भी जन्नत के नौजवानों के सरदार। यजीद के हाथ पर बैयत कर भी लेते तो उनको फ़र्क नहीं पड़ना था, वो तो कन्फर्म 100% 100% जन्नती थे। लेकिन आज जब एक मुसलमान अपनी बरादरी के कहने पर किसी फासिक फाजिर को वोट देता है, रोड के बनने के ऊपर, कोई अपनी बिजली और गली के मसले के मौके पर या किसी भी दुनियावी गर्ज से किसी फासिक और फाजिर को वोट देता है, यकीन करो शायद इसका हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जन्नत में जाना मुश्किल हो जाएगा। मुमकिन है फिर ऐसा बंदा यजीद के साथ तो उठेगा, हुसैन के साथ नहीं उठेगा। मैं सियासी बात नहीं करता, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है उन सियासतदानों से, कोई नून लीग का है, कोई पीपल पार्टी का है, कोई पीटीआई का है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन ज़मीर का जो बंदा सौदा करता है ना, ज़मीर का, वो हुसैनी नहीं। अब ये हर एक को अपना पता है कि मैं अपने ज़मीर को कितना सही इस्तेमाल कर रहा हूँ। मसला तो यही था ना, वो बैयत थी, ये वोट है। या दूसरे लफ्ज़ों में ये देख लो, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर बैयत कर लेते, आज का मुसलमान कहता यार हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हालात देखकर अपनी जान बचाने के लिए यजीद के हाथ पर बैयत कर ली थी ना, आज मुझे मेरे बच्चे भूखे मरते हैं इसीलिए मैंने हालात को देखकर रिश्वत ले ली, मैंने हालात को देखकर झूठ बोला है, मैंने हालात को देखकर सूद खाया है, मैंने हालात को देखकर हराम खाया है। अल्लाह की कसम हालात के मुताबिक हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फैसला नहीं किया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कोई फ़र्क न पड़ता,
فرق آج پڑھنا تھا، فرق قیامت تک آنے والی انسانیت کے اوپر پڑھنا تھا، فرق قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے اوپر پڑھنا تھا۔ مسلمان اس چیز کو دیکھ کر کہہ دیتے، مسلمان یہ کہہ دیتے کہ جی حالات کو دیکھ کر اپنی جان بچانے کے لیے یہ کر سکتے ہیں۔ نہیں نہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنی جان کو دے دیا، اپنے خاندان کو ذبح کرا دیا، اپنی اولاد کو ذبح کرا دیا، اپنے معصوم بچوں تک کو ذبح کرا دیا، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو سبق دے کے گئے۔ لوگوں خیال کرنا دین اسلام کے اوپر اگر جان بھی دینی پڑے تو دے دینا، حالات کو دیکھ کر اپنے ضمیر کا سودا کبھی نہ کرنا۔ ظلم تو ظلم ہوتا ہے، ظلم ہمیشہ مٹ جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرا کے یزید کو کچھ بھی نہیں ملا۔ کیا ہوا؟ صرف 3 سال اس کی حکومت باقی رہی ہے۔ 3 سال کے بعد اس کی حکومت ختم۔ اس کی حکومت کے بعد اس کا بیٹا بیٹھا، اس کا بیٹا تخت کے اوپر بیٹھا، آدھی دنیا سے بھی زیادہ کا حکمران، آدھی دنیا سے بھی زیادہ کا بادشاہ۔ پوری توجہ سے میری بات سننا۔ 40 دن یزید کا بیٹا تخت کے اوپر بیٹھا، 40 دن کے بعد 41ویں دن وہ آیا۔ 41ویں دن اس نے تمام کے تمام امراء کو اکٹھا کیا، نوجوان ہیں، 19-20 سال عمر ہے، تمام کے تمام بنو امیہ کے سرداروں کو جمع کیا، تمام کے تمام کو اکٹھا کر کے کہنے لگا میں یہ تخت چھوڑنا چاہتا ہوں، اس تخت کے نیچے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہے، میں اس تخت کے اوپر نہیں بیٹھتا، میں ایسے تخت کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جس تخت کے نیچے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون موجود ہو۔ 40 دن کے بعد وہ حکومت چھوڑ کے چلا گیا، حکومت چھوڑ کے وہ الگ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد مورخین نے لکھا ہے اس کو دیکھا نہیں گیا، اسی حال میں اس نے اللہ کو جان دے دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے خاندان کو ذبح کر دیا گیا، سارے خاندان کو شہید کر دیا گیا۔ ایک اکیلے حضرت امام زین العابدین کے نام سے جس کو تاریخ جانتی ہے وہ صرف باقی بچے، باقی سب کے سب کو شہید کر دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے، فرمایا یزید کے 15 بیٹے تھے، 10 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کی آگے نسل نہیں چلی۔ یزید کا نام لینے والا آج دنیا کے اوپر ایک بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یزید کا دفاع بھی کرتا ہے، اگر کوئی بندہ یزید کا نام بھی لینا چاہتا ہے تو وہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں یزید کا نام لیتا ہے۔ یزید ایسا خوار ہوا، یزید ایسا ذلت کی پستیوں میں چلا گیا، اللہ کی قسم آج اپنی اولاد کا نام رکھنا بھی کوئی یزید گوارا نہیں کرتا۔ آج تاریخ بتاتی ہے کہ یزید کی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، یزید کی قبر کا کوئی پتہ نہیں ہے، یزید کی آگے نسل نہیں چلی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان کا ایک امام زین العابدین بچا تھا۔ آج پوری دنیا کے اندر آپ کو سید مل جاتے ہیں، اور ساری دنیا کے اندر اللہ نے ان کو وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ آج بھی اگر کوئی سید آ جائے، کوئی سید زادہ آ جائے، کوئی سید زادی آ جائے تو ان کے احترام کے اندر ہماری نگاہیں جھک جاتی ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ دین اسلام کے اوپر اپنی جان قربان کر دینا اللہ کی قسم تمہیں عزت کی بلندیوں پر پہنچا دے گا، اور دین اسلام کی مخالفت کرنے پر تو کروڑا پتی بن جا، تو ارباں پتی بن جا، تیرے پاس دنیا ہو، تیرے پاس مال ہو، دولت ہو، کوٹھیاں ہوں، کاریں ہوں، بنگلے ہوں، دین اسلام کی مخالفت کرے گا چاہے تو بادشاہ وقت بھی کیوں نہ بن جائے، اللہ کی قسم اللہ تمہیں ذلت کی پستیوں کے اندر پھینک دے گا۔ تو ہم حسینی ہیں یا یزیدی ہیں؟ سارے بولو، سارے حسینی ہیں نا؟ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آج ہمارے کام یزیدیوں والے ہیں، نام حسینیوں کا لیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ، میں سمیت، اپنے گریبان میں ہم جھانکے ہیں کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے۔ ہمارے گھر والے جو بالغ ہیں، ہمارے گھر میں ہماری بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں،
کتنے ہیں جو نماز پڑھتی ہیں اور کتنے ہیں جو نہیں پڑھتے، اور ہم ان کو نماز کے لیے کتنا کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم میدان کربلا ہے، سارا خاندان شہید ہو چکا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظہر کا وقت آیا، مخالفین کو کہا ظہر کا وقت ہے، ہمیں نماز پڑھنے دیجئے۔ انہوں نے کہا تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ ان ظالموں کو کیا پتا، ارے اس حسین کی نماز کیسے قبول نہیں ہوگی جس کی نانا کے صدقے ہمیں یہ نماز اور دین ملا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر سارے ذبح کرا کر، پورا خاندان قربان کر کے، ہر چیز دین پر قربان کر کے، حضرت ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر پر 80 سے زیادہ تیر تلوار اور کے زخم تھے، نیزوں کے زخم تھے، پھر بھی فرمایا نماز پڑھنے دو۔ ظالموں نے کہا نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ فرمایا کچھ بندے آگے کھڑے کر کے حضرت نے صلاۃ الخوف کے طریقے کے اوپر نماز ادا کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے کے گئے، لوگوں اگر نماز کی پابندی کر کے آؤ گے تو میرے ساتھ جنت میں جاؤ گے، ورنہ شاید تم یزیدیوں کے صف میں نہ کھڑے کر دیے۔ تو میرے بھائی اسی لیے ہمیں کام بھی حسینی جیسے کرنے چاہیے، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے گئے، ہمیں کام وہی کرنے چاہیے۔ ہر چیز کے اندر نماز پڑھنی ہو، کاروبار کرنا ہو، دین پر چلنا ہو، ووٹ دینے ہوں، سیاست کرنی ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، گھر میں رہن سہن ہو، ہر کام کے اندر اسوہ حسینی ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم نام تو حسین کا لیتے ہیں اور جنت میں بھی حضرت حسین کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، لیکن کام ہم کہتے ہیں کہ اچھے یزیدیوں والے ہیں۔ میرے بھائی اس طرح نہیں چلے گا، وہاں فرق ہوگا، وہاں فرق ہوگا۔ تو میرے بھائی اتنا وقت نہیں ہے، وقت بھی ختم ہو گیا ہے کہ میں مکمل واقعہ کربلا عرض کروں۔ اگر کسی صاحب کو سننا ہے تو یوٹیوب پر ہمارا نام لکھ کر، اب وہاں کئی کلپ ہیں، وہاں پورے بیانات خالی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موجود ہے، وہ آپ حضرات سماعت فرما سکتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا ایسا دردناک واقعہ ہے کہ اتنی ظلم نہ اس سے پہلے ہوا ہے کبھی، نہ اس سے بعد شاید قیامت تک ایسا ظلم ہوگا، اور کسی خطیب کے بس میں بھی نہیں ہے کہ وہ شہادت کربلا، واقعہ کربلا کو صحیح بیان کر کے اس کا پورا حق ادا کر سکے۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کہے گئے یہ چند الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قیامت والے دن ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف میں کھڑا کرے۔ اللہ پاک ہمیں یزید اور یزیدی ٹولے سے محفوظ رکھے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یزید کا کوئی قصور نہیں ہے، یزید نے تو قتل نہیں کروایا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، چلو ہم یہ مان لیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یزید کی دربار میں گیا تھا تو اس وقت اس نے ان کے یہاں دانتوں مبارک کے اوپر، ہونٹوں پر چھڑی ماری تھی، تو حضرت اسلم برزی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت برزہ اسلمی رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ بیٹھے تھے، فرمایا یزید اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے ہٹا لے۔ اللہ کی قسم میں نے یہ ہونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے دیکھا ہے، میرے آقا نے ان ہونٹوں کو چوما ہے۔ اور جلال کی حالت کے اندر صحابی رسول اس کی مجلس چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے بعد یزید کو احساس ہوا کہ شاید اب یہ امت مسلمہ میرے خلاف نہ ہو جائے، تو وہ کہنے لگا کہ ابن زیاد بڑا ملعون ہے، مرجانہ کا بیٹا بڑا لعنتی ہے، اس کو میں نے حضرت حسین کو قتل کرنے کا نہیں کہا تھا۔ ارے لعنت کرنا تو امت کا کام ہوتا ہے، یہ عوام کا کام ہوتا ہے، اور کسی واقعے کے اوپر اگر حکمران بھی کہے کہ تو بڑا بدبخت ہے، تو بڑا ملعون ہے، تو بڑا لعنتی ہے، خالی مطلب ہے زبانی طور پر اس کی مذمت بیان کرے، مذمت کرنا تو عوام کا کام ہوتا ہے، حکمران کا کام ہوتا ہے عملی طور پر وہ ابن زیاد کو گرفتار کرتا، ابن زیاد کو قتل کرتا، اور جتنے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے ان کو وہ گرفتار کرواتا، ان کو سولی پہ لٹکاتا اور بتاتا کہ میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو اس کا بدلہ لے لیا ہے، یا یہ نہیں ہو سکتا تھا اس سے کم وہ اس کے اوپر آ کر خود اپنی حکومت کو چھوڑ دیتا، استعفیٰ دے دیتا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور خاندان نبوت کو نہیں بچا سکا،
لہٰذا میں اب تخت کے اوپر نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے یہ بھی نہیں کیا تو پھر ہم کیا سمجھیں کہ یزید مجرم نہیں تھا؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خلافت کے اندر دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت والے دن عمر بن الخطاب سے اللہ سوال کرے گا، ارے یزید کے حکومت کے اندر نواس رسول خاندان رسول کو بے دردی سے ذبح کر دیا گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا، پھر اس کو حکومت کرنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ دعا کرو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی تو پھر اس عنوان پر کبھی باتیں عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔